پاکی طہارت اور خاص طور پہ عصمت اس گھرانے کا ترہ امتیاز انتہائی پردے کا اہتمام کرتی تھی، انتہائی حجاب کا اہتمام فرمایا کرتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات، اب دیکھیں دوسری بات آ گئی جو بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو بچیوں کی تعلیم، ایک بات یہ کہ تعلیم کا حاصل کرنا اور ایک بات یہ کہ تعلیم کو عام کرنا، یعنی درس و تدریس کے سلسلے میں اپنے آپ کو منہمک کرنا. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہی تو طریق تھا کہ آپ نے کوفے میں اور مدینے میں باقاعدہ خواتین کی، میں اس زمانے کی اگر ماڈرن یونیورسٹیز کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ نے بھی اس بات کی پیروی کی. فرمائیے. چونکہ آپ وارثائے علوم مصطفیٰ ہیں، سبحان تو جو علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے انہیں آپ نے لوگوں تک منتقل کیا. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعثت نبی کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے معاشرے سے جہالت کو ختم کرنا. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اب آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. یعنی جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ الفاظ کی کرتے ہیں، معنی کی نہیں کرتے. تزکیے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کہ تزکیہ چہرے کا نہیں ہوتا، تزکیہ دل کا ہوتا ہے. اور تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے کہ جو تعلیم ہوگی وہ تبھی ہوگی جب عقل ہوگی. تو جو تلاوت الفاظ کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث، جو تزکیہ قلب کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث، اور جو تعلیم علم و حکمت کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث. اور سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم تینوں چیزوں میں نبی کی وارثہ ہیں. یعنی تلاوت میں بھی نبی کی وارثہ ہیں، تعلیم علم و حکمت میں بھی نبی کی وارثہ ہیں، اور تزکیہ میں بھی نبی کی وارثہ ہیں. چنانچہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا وہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں. اور عربوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، جو اصل علم ہے وہ سینوں میں ہے، سطروں میں نہیں ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا نہیں اتارا گیا، قرآن پڑھا ہوا اتارا گیا. یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم کے سینہ اطہر میں منتقل ہوا، اور نبی کریم کے سینہ اطہر سے پھر اہل بیت اور صحابہ کے ذریعے آگے منتقل ہوتا چلا گیا. تو وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی نے علم صدری بھی آپ کو عطا فرمایا تھا اور علم ظاہری بھی آپ کو عطا فرمایا تھا، ان دونوں علوم کو آپ نے اپنے معاشرے میں عام کیا. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بندہ صاحب علم ہو تو جو اس کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور یہ یاد رکھیں کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی عمارت ہو، کوئی بہت بڑا مجمع ہو، وہ جب جہاں بیٹھے وہیں پر مجمع سج جاتا ہے. عالم کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سورج ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو آپ جہاں پر تشریف فرما ہوا کرتی تھیں، عورتیں آیا کرتی تھیں، آپ انہیں علم سکھایا کرتی تھیں. پھر آپ نے باقاعدہ قیام فرمایا ادارے کا، اور یہ مثال قائم فرمائی کہ بنیاد ہم مدینہ شریف میں کہ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، اب اس بنیاد کو اے امت والو تم نے آگے بڑھانا ہے. تو آپ نے ادارے کو قائم کیا. یعنی آج ابھی آپ بات کر رہے تھے خواتین کی تعلیم کی، تو اسلام میں صرف خواتین کی تعلیم، بعض لوگ زیر بحث لاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا. تو اب اس پر بات کرنا کہ اسلام میں کہیں تعلیم نسواں کی ممانعت ہے، یہ بے وقوفی والی بات ہے. ہماری اکابرات نے باقاعدہ تعلیم نسواں کے لیے اداروں کو قائم فرمایا. گویا آپ کے اقوال کے ذریعے، آپ کے اعمال کے ذریعے، پھر ادارے کے ذریعے آپ نے اپنی شاگردات کو علم دیا، اور وہ علم کا نور جو آپ کی ذات سے ان کو منتقل ہوا وہ آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا ہے.